پاکستان میں تقریباً 30% ایڈلٹس کو یا تو شوگر ہے یا تو ان کو شوگر ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے گی. یعنی کہ یہ جو ٹیبل ہے ہماری, یہاں پر ہم 3 لوگ بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم تینوں میں سے ایک کو یا تو شوگر ہے آن ایوریج یا تو شوگر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دل کے امراض, کینسرز اور الزائمرز کی کیسز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے ان کیسز کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک تو کاز ہے لائف سٹائل, ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہم زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم جو اس کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے. ایک اور وجہ ہے جینیٹکس. اگر آپ کے خاندان میں کینسر یا ڈائبٹیز یا ان چیزوں کی ایک ہسٹری ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کو بھی ہوگی. لیکن جو سب سے بڑی وجہ, ایک سب سے بڑی وجہ, میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف یہ ایک وجہ ہے, وہ ہے کہ ہمارے کھانے کی اشیاء میں ٹرانس فیٹ ایسڈز کی موجودگی. اس کا ٹرانسجینڈرزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, ایک فیٹ ہوتا ہے جو بناسپتی گھی جو ڈیپ فرائیڈ ہم کھانے کھاتے ہیں, جیسے جو بازار سے ہم پکوڑے خرید رہے ہوتے ہیں یا جو ہم گھر میں بھی بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کے موسٹلی جو آئلز ہیں وہ ان میں سب ہیں. ان کو کہتے ہیں پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز. تقریباً ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹرانس فیٹ ایسڈ ہے, اور پوری دنیا میں اس پر ظاہر ہے کہ روک تھام کرنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. 2020 میں مجھے یاد ہے ہم اس خطے میں جو ویسٹ ایشیا مڈل ایسٹ کے ریجن کو کہتے تھے, ہم دوسرے نمبر پہ تھے, ہمارے سے آگے مصر تھا. آج فخر کی بات تو نہیں ہے لیکن آج ہم نمبر 1 ہیں. مصر نے قابو کر لیا, ہم نے قابو نہیں کیا. تو ہمارے یہاں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی, اس لیے ہم نے کہا کہ آج ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اللہ رکھا صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اور ہمارے ساتھ ہیں مختار احمد علی صاحب جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ تعلق ہے آپ کا, سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز. اور یہ ایک گروپ ہیں جو ایک مہم جس کا نام ہے ٹرانسفارم پاکستان کا حصہ ہیں, جنہوں نے کافی لابینگ کی ہے پاکستان کی فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر, سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر, ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر, کہ یار خدایا یہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کو یا تو بین کریں یا تو کم از کم ان کو ریگولیٹ کریں یا ان کی مقدار کم کریں. تو تھینک یو بوتھ ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. میں نے ایک بریف انٹروڈکشن تو دے دیا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑی سی میں تفصیل میں بتا سکیں کہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کن ہمارے کون سے کھانوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں. جی تھینک یو ویری مچ زرار صاحب. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج بات کی ہے. ٹرانس فیٹی ایسڈ, اگر ہم سب سے پہلے یہ بات کریں کہ جو ہم چکنائی لے رہے ہیں اس کی 3 آپ میجر کیٹیگریز کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں اچھی چکنائی, جس میں عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ اولیو آئل آ جاتا ہے, فلیکس سیڈ, السی کا تیل, سیسم, تلوں کا تیل, اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بیڈ فیٹس بیسیکلی, جس میں سیچوریٹڈ فیٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ٹرانس فیٹ ہے ان کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز اے اگلی فیٹ, یہ گندی فیٹس. ان کا سٹرکچر ایسے ہے سر کہ یہ ہماری آرٹریز میں جا کے جم جاتی ہیں, یا یہ ہمارے لیور میں جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں, یا ہمارا جو لوور ایبڈومن ہے وہاں پہ جا کے ڈپازٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہیں بہت سارے ڈیزیزز, جیسے آپ نے آلریڈی بتایا کہ ڈائبٹیز, سی وی ڈیز دل کے امراض, اس کے بعد کینسرز, اس کے بعد الزائمر یا دماغ کے جو ہیں امراض, اس میں یہ کی رول پلے کرتی ہیں. اور آپ نے آلریڈی بہت تفصیل سے بتا دیا کہ پاکستان میں یہ مرض اس لیول تک پھیل چکے ہیں, ہمارے سرایت کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی امیجیٹ انٹرونشن یا کوئی اسٹریٹجی یا پالیسی نہ بنائی تو ہم تقریباً پہلے 1/3 ایڈلٹس ڈائبیٹک ہیں, تو سون ہم میرا خیال ہر دوسرا بندہ ڈائبیٹک ہو جائے گا. اچھا, یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ مقدار میں عام طور پہ یہ مارجرین, جو ٹیبل مارجرین ہے یا جو ہم بیکری پروڈکٹس میں مارجرین یوز کرتے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ ہیں. تو اگر آپ کنزمپشن وائز کہ ہم جو چیزیں لے رہے ہیں بیکری آئٹم سے, ہمیں تقریباً جو ٹرانس فیٹ ہے وہ 40% ٹرانس فیٹ ہمیں بیکری آئٹم سے مل رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں اینیمل پروڈکٹس جو ہیں,
اس کے بعد اس میں سے 21% ہمیں ٹرانس فیٹ مل رہا ہے جو ہم لے رہے ہیں. اس کے بعد مارجرین ہے, فرائیڈ پوٹیٹوز ہیں, ان سے ہمیں کافی زیادہ مقدار میں پراٹھاز ہم کھاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو بریک فاسٹ سیریلز ہیں, چاکلیٹس ہیں, ان میں سے ہمیں ٹرانس فیٹ مل رہا ہے. اچھا, دنیا میں WHO کا ایک سارٹ آف گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ آپ کی ٹوٹل توانائی کا 1% سے زیادہ ٹرانس فیٹ سے نہیں آنا چاہیے, اور پاکستان میں یہ 6% آپ کی کیلوریز یا انرجی کا 6% ٹرانس فیٹ سے ہم لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تمام امراض ہمارے ہاں بہت زیادہ سرایت کر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اور زرار نے بھی ڈائبٹیز کی بات کی, کولیسٹرول بھی تو اسی کا حصہ ہے نا. ہم نے سنا ہے یہ LDL اور HDL, گڈ فیٹس, بیڈ فیٹس, وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سر, یہ کولیسٹرول کا جو بیڈ کولیسٹرول جس کو ہم LDL کہتے ہیں اس کی مقدار کو بڑھاتے ہیں اور HDL کو کم کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ پاکستان میں دیکھیں تقریباً 33% جو لوگ ہیں وہ دل کے امراض سے وفات پا رہے ہیں. اور دل کے امراض اور ڈائبٹیز یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے سرٹنلی اس کو دل کے امراض بھی ہوں گے. اور ڈائبٹیز میں جیسے زرار صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ وی آر نمبر 1. یہ کسی دور میں ہم کہتے تھے یہ امیروں کی ڈیزیز ہے, اب ہر گھر میں یہ بیماری ہے. اچھا, اس کی کاسٹ آپ دیکھیں کتنی بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی بتاؤں کہ جو نمبر 1 کاز آف ڈیتھ ہے نا پاکستان میں, وہ پتہ کیا ہے؟ دل کے امراض. اور جہاں تک ڈائبٹیز کی انہوں نے بات کی, سالانہ ہر ڈائبٹیز پیشنٹ پر $1000 خرچا جاتا ہے, مطلب کہ تقریباً 2,80,000 روپے. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ 2021 میں کل ڈائبٹیز کی مینجمنٹ, میں علاج کی بات نہیں کر رہا کیونکہ لا علاج ہے نا, کنڈیشن ہے, پتہ ہے کتنا ہم نے خرچا ہے 2021 میں؟ $2.6 بلین, یعنی کہ آپ کی پر کیپٹا آمدنی جو ہے نا, پر کیپٹا GDP, اس کا 60%. اچھا, میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں مختار صاحب, کہ ہمارے یہاں باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کنزیومر گروپس ہوتے ہیں اور وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ جیسے آپ چپس کا پیکٹ لے رہے ہیں اس پہ لکھا ہونا چاہیے کہ سیچوریٹڈ فیٹ کتنا ہے, ٹرانس فیٹ کتنا ہے. ہمارے ہاں یہ ریگولیشن ہے یا نہیں ہے, اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. میرا خیال ہے میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس تھوڑا یہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں ٹرانس فیٹ ایسڈز کس طرح سے ہماری خوراک میں شامل ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں. ڈاکٹر اللہ رکھا ہمارے ساتھ ہیں, اور مختار احمد صاحب, انڈسٹری کے ساتھ جب آپ انگیج کرتے ہیں کہ جی آپ کی ریگولیشن ہو, گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں سے کوآپریشن ہے یا وہاں سے ریزسٹنس ہے؟ اچھا سر, اس میں ریگولیشنز میں ابھی تک 6 پروڈکٹس کے اوپر سٹینڈرڈز بن چکے ہیں PSQCA میں, اور جو آپ نے بات کی ہے اور جس میں بیکری آئٹمز ہے, وناسپتی گھی ہے, جو میجر سورسز ہیں ہمارے ٹرانس فیٹ کے, ان کے اوپر ریگولیشنز بن چکے ہیں. لیکن WHO کی جو بیسٹ پریکٹس پالیسی ہے کہ آپ پروڈکٹ وائز ریگولیشن نہ بنائیں, آپ سارٹ آف ہاریزنٹل ریگولیشن بنائیں کہ تمام پروڈکٹس جہاں پہ انڈسٹریل فیٹ موجود ہے وہاں پہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کی لمٹ جو ہے وہ 2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹوٹل فیٹ کا 2% سے زیادہ ٹرانس فیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ WHO کی بیسٹ پریکٹس پالیسی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کی طرف موو کر رہے ہیں. اور ریگولیٹری باڈیز جہاں پہ آپ پروونشل لیول کی بات کریں یا PSQCA میں, وہاں پہ بڑی اسٹرانگ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہ ساری جو. اچھا یہ بتائیں, انڈسٹری کوآپریٹ کر رہی ہے جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ذرا سا اس میں کم کرو ٹرانس فیٹ وغیرہ, تو وہ آپ کی بات سن رہے ہیں یا پش بیک آ رہا ہے؟ جی سر, انڈسٹری مطلب کچھ انڈسٹری تو اس میں بڑی پرویکٹیولی ریئیکٹ کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ابینڈن ٹرانس فیٹ. کیوں کہ پوری دنیا میں ابینڈن ہو گئی ہے, انہوں نے بزنس کرنا ہے پوری دنیا میں, اور پھر سرٹنلی وہ انوویٹ بھی کرنا چاہیں گے. کیوں کہ ٹرانس فیٹ فری جو ہے اٹ سیلف از اے مارکیٹیبل کموڈٹی. آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں, آپ لیبل کے اوپر لگا کے ٹرانس فیٹ فری آپ سیل کرتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے آپ نے بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ بھی, بہت سارے وناسپتی کی VTF فری کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے. ٹرانس فیٹ فری اٹ سیلف از اے سیلیبل کموڈٹی. تو انڈسٹری کو تھوڑی سی آبسٹیکلز ہوں گی, ہرڈلز ہوں گی, لیکن ہم جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وی آل شوڈ کوآپریٹ
and sort of educate industry about the replacement. اور اس میں یہ بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ وہی انڈسٹری جب ایک چپس کا پیکٹ ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس میں تو ان کو ٹرانس فیٹ پر قابو رکھنا ہوتا ہے, لیکن جب آپ لوکلی مال بیچتے ہو تو اس میں آپ بھر دو ٹرانس فیٹس. مختار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ریگولیشن کی کیا پوزیشن ہے اور اگلا مرحلہ کیا ہے ٹرانس فیٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی اس وقت جو ہے پاکستان میں پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے کچھ پروڈکٹس کے لیے اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ ان پروڈکٹس میں 2% پر 100 گرام سے زیادہ ITFA نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی اپروچ یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ بائی پروڈکٹ جا رہے ہیں. تو کچھ پروڈکٹس کے انہوں نے بنا دیے ہیں, لیکن ہمارا ان سے ایک طرح سے ریکویسٹ یہ رہی ہے ہماری کہ آپ پروڈکٹ بائی پروڈکٹ نہ جائیں, بلکہ آپ ایک ریگولیشن بنائیں جو تمام فوڈ آئٹمس کو کور کرے کہ جس فوڈ آئٹم میں بھی آئلز یوز ہوتے ہیں اس میں 100 گرام کے 2% سے زیادہ ITFA نہیں ہوگا. تو ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے, جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا, ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسٹینڈرڈ بنے وہ مینڈیٹری ہونا چاہیے, وہ انفورسیبل ہونا چاہیے, وہ والنٹری اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے ہاں اس وقت اور دنیا میں جو بیسٹ پریکٹس پالیسی ہے اس میں ایک تو یہی ہے کہ تمام پروڈکٹ جو ہیں ان کے لیے تمام ہر طرح کی پروڈکٹ کے لیے جس میں بھی فیٹس یوز ہوتے ہیں کہ اس میں 2% سے یہ کم ہونا چاہیے. اور نمبر 2 کہ PHO بین. تو یہ آئیڈیلی تو یہ دونوں کا مکس ہونا چاہیے کہ آپ PHO بین بھی کریں اور یہ اسٹینڈرڈ بھی بنائیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی کر لیا جائے. آپ بیسٹ پریکٹس پالیسی. میرا خیال ہے مختار صاحب ابھی بات کر رہا ہوں, اس وقت میٹنگز بھی تو ہونے والی ہیں نا, کوئی ابھی نیکسٹ حال میں ہی نیکسٹ میٹنگ ہونے والی ہے جس پہ اس پہ فیصلہ ہوگا. جی ہمیں پتہ چلا ہے جی کہ ایک میٹنگ سکیجولڈ ہے, وہ جلدی ہونے والی ہے اور اس میں شاید اس پہ فیصلہ ہونا ہے. تو اگر وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ہم اس روٹ کو فالو کریں گے کہ ہم ایک ریگولیشن یا ایک سٹینڈرڈ بنائیں گے فار آل فوڈ آئٹمس, تو وہ ایک بڑا سٹیپ فارورڈ ہوگا. اگر وہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہم ان ممالک کی کیٹیگریز میں شامل ہو جائیں گے جو بیسٹ پریکٹس پالیسی میں آلریڈی فال کرتے ہیں. اور 2023 کے آخر تک 53 کنٹریز ہیں دنیا میں جو وہی کر چکے تھے. ہمارے مطلب کوئی انہونی کام نہیں ہے. اگر مصر جیسے ممالک کر سکتے ہیں, بھارت میں ہو سکتا ہے, بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے, سری لنکا میں ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی تو ویسے ہی ہیں مور اور لیس. بالکل ہو سکتا ہے جی, بالکل ہو سکتا ہے اگر ہیلتھ کو ہم پرائیورٹی بنائیں اور اگر ہماری اتھارٹیز تھوڑا سا انوویٹیولی سوچیں, یا اگر کوئی لیگل امپیڈیمنٹس ہیں تو ان کو دور کریں, چونکہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ پولیٹیکل ول چاہیے. ہر ایک چیز پر اینڈ میں ہم یہاں پر ہی آتے ہیں کہ پولیٹیکل ول چاہیے. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ڈائبٹیز کو نا ایک وقت پہ سمجھتے تھے کہ یہ تو امیروں کا مسئلہ ہے, غریبوں کو کیسے ہوتا ہے. ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ زیادہ تر لوور سوشو اکنامک کلاسز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کیونکہ بازار میں سے زیادہ کھانا وہیں چل رہا ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا خوف زدہ ہوا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ابھی ذکر کیا نا, آپ نے کہا بیکری گڈز جس کے اندر آپ چپس اور وہ بسکٹ جو ہوتے ہیں وہ تو میں روزانہ کھاتا ہوں, میرا ناشتہ بھی پراٹھے کا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب بڑا مشکل ہے نا ابھی موجودہ صورتحال میں کہ آپ ٹرانس فیٹ ایسڈس کو اوائڈ کریں. اب سب کی بس کی بات تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک چیز اولیو آئل میں پکائی جائے, وہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے. بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا اولیو آئل. جی ڈاکٹر صاحب. جی اچھا سر, جو آپ نے بات کی ہے نا, سب سے زیادہ ہمارے پاکستان کی ایک اسٹڈی ہے جس میں مارجرینز جو ہیں ان میں 35% تک ٹرانس فیٹ ہے. اس کے بعد ویجیٹیبل گھی جو ہم وناسپتی گھی گھروں میں یوز کرتے ہیں اس میں 33% تک کچھ برانڈز میں ٹرانس فیٹ ہے. اس طرح سے شارٹننگز جو ہیں جو بیکری میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ اباؤٹ 29% تک ٹرانس فیٹ ہے. اچھا یہ مطلب آپ آلٹرنیٹیوز پوچھ رہے ہیں, آئیڈیلی بیسٹ تو وہی ہے جو قدرت نے ہمارے لیے بنایا ہے, جس حال میں بنایا ہے وہی ہمارے لیے بیسٹ ہے. جیسے جیسے آپ ریفائنمنٹ, پروسیسنگ اس کی طرف جاتے جائیں گے آپ کے لیے پرابلمس, کیوں کہ آپ اس میں ہارمفل انگریڈینٹس ایڈ کر رہے ہیں. صرف ٹرانس فیٹ نہیں, اس میں شوگر بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی پریکٹیکل سی بات, صبح ناشتے میں جیسے مجھے عادت ہے ٹوسٹ پہ کچھ لگا کے کھانے کی, تو اب میں مارجرین تو بند ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس طرف تو میں جاؤں گا ہی نہیں. لیکن چیز ٹھیک ہے, بٹر ٹھیک ہے. جی سر, جو نیچرل ہیں نیچرل پروڈکٹس دے آر گڈ. کیوں کہ ان میں ٹرانس فیٹ تھوڑا بہت ہوتا ہے, بٹ دیر از نو اسٹڈی جو یہ کہے
کہ نیچرلی پروڈیوسڈ ٹرانس فیٹ ہماری ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں دے آر آل گڈ. دوسرا میں یہ کہ اب گھی بھی بند کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ جو بازار کا گھی آتا ہے اس کی جگہ میں نے اولیو آئل میں نے آرڈر کیا پاکستان میں، ہمارے یہاں بلوچستان میں نہیں، ادھر خیبر پختونخوا میں اگا بھی رہے ہیں، بنا بھی رہے ہیں، لیکن اتنا مہنگا ہے وہ، لائک 3 times دا کاسٹ ہے. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ مطلب ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا اولیو آئل، کیا کرنا ہے؟ نہیں سر، آپ کینولا آئل ہے جو ہم کینولا آئل اس میں ایز سچ نہیں ہے. اب اصل مسئلہ آتا ہے وناسپتی گھی جو سب سے میجر کنٹریبیوٹر ہے. کینولا آئل از اے ہیلدی آئل اینڈ اٹس لوکلی اویلیبل آلسو، تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اوور آل ہماری جو فیٹ کا انٹیک ہے نا یہ بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کو کم کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو فیٹ کا انٹیک، جو ہمارے تری والا کلچر ہے نا، ہر چیز تیر رہی ہوتی ہے، تری تیر رہی ہوتی ہے، اس کو اگر کسی طریقے سے کم کریں. نہیں بالکل، جب میں پچھلی دفعہ برنز روڈ گیا تھا تو وہاں پر اتنے تیل میں وہ کھانا پکا رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ یہاں پہ جمہوریت نہ لے آئے. یہ کبھی کبھار تو میرا خیال ہے آپ نہاری وغیرہ جا کے کھا سکتے ہیں نا، اور لیکن ساتھ میں ایکسرسائز بھی کریں. تو یہ ہے، ہاں یہ مطلب ایکسرسائز بھی نہیں کریں گے، کام مشکل ہے، چکنے کھانے کھائیں گے تو پھر تو یہ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اگر آپ کا کوئی اور مزید سوال ہے. نہیں تھینک یو ویری مچ، آپ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ہیلتھ از ویلتھ ہم کہتے ہیں یار، پتہ ہے بات ہی نہیں ہوتی ہمارے. آپ نے بات کی نا، اچھا ہیلتھ از لٹرلی ویلتھ، یا کم از کم اگر آپ کی ہیلتھ نہیں ہے نا تو آپ کی ویلتھ بھی چلی جائے گی ساتھ ساتھ. کیونکہ ہم سب گواہ ہیں یار، اللہ معاف کرے کہ میں نے ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے جس میں جو فرض کرو بریڈ ونر ہوتا ہے، یوزولی ہسبینڈ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن یوزولی ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کو ہو گئی شوگر، ڈائبٹیز. اچھا ڈائبٹیز کے ساتھ پھر آپ کو پتا ہے ڈائبٹیز ایک پورا خاندان لاتی ہے بیماریوں کا اپنے ساتھ. اچھا وہ بندہ ڈاؤن ہو گیا، نہ اس سے کام ہو رہا ہے اور الٹا اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے. تو میں نے لٹرلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنی گاڑیاں اور گھر بیچ رہے ہوتے ہیں یار ایک بندے کے علاج کے پیچھے. آپ یہ مطلب کنسیڈر کریں 2.6 بلین یار. 2021 میں ہمیں ابھی IMF کی ٹرانچ کتنی مل رہی ہے؟ 1.1 بلین. تو وہ تو ہمیں ڈائبٹیز ہی کھا جائے گا. یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایڈوکیسی کا لیجسلیشن بنتی رہے گی، لیکن آپ خود جو کر سکتے ہیں اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، وہ ہمیں کرنا چاہیے. ریکمنڈیشن ہے کنولا آئل کی، اور مارجرین اوائڈ کریں. یہ جو بیکری کے چپس ہیں وہ اس طرف بھی نہ جائیں. فی الحال اپنی صحت کا خیال رکھیں. جو چیز لیبارٹری سے گزر کے آئی ہے نا یار، اس کو اوائڈ کریں. چلیں آج کے پروگرام میں اتنے ہی، ہمیں یہی نہیں، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں یہی اجازت دیجیے. کل آپ سے ہوگی ملاقات. خدا حافظ، شب بخیر.